نیت ہوگی خداوند عالم ویسے ہی اجر فرمائے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ پروردگار ہم بھی ہوتے کاش تو شہیدان کربلا کے ساتھ ہم بھی شہید ہوتے کربلا کے اندر، تو مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری نیت یہ رہی زندگی میں کہ کاش ہم بھی ہوتے، اور یہ جملہ یہاں سے نکل رہا ہے، قلب سے نکل رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے، تو گویا ایسا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر بھی شہیدان کربلا کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو مولا فرمانے کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں لالچ میں، دیکھیے پھر عرض کر رہا ہوں کہ عبادت صحیح ہے، عبادت صحیح، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، عبادت صحیح ہے، مگر مولا فرمانے کہ یہ کون سی عبادت ہے؟ تاجر والی عبادت۔ پھر مولا فرماتے ہیں اِنَّ عَبَدُ اللَّهِ رَهْبَةً، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف اور وحشت کی وجہ سے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے تو جلائے جائیں گے، حج پر نہیں جائیں گے تو جلائے جائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ صلہ رحم نہیں کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، صلہ رحم نہیں کریں گے تو زندگی کم ہو جائے گی، صلہ رحم نہیں کریں گے تو حالت نظام میں جب انسان مر رہا ہوتا ہے وہاں اذیتیں اٹھانا پڑیں گی، صلہ رحم نہیں کریں گے تو فشار قبر ہوگا، صلہ رحم نہیں کریں گے تو عذاب قبر ہوگا۔ تو انسان اس خوف سے صلہ رحم کر رہا ہے۔ دیکھیے صلہ رحم کے بہت سے بینیفٹ ہے۔ صلہ رحم کیا ہے؟ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، جو خونی رشتہ دار ہیں، جہاں تک معاملہ جاتا ہے خون کے رشتہ داروں کا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وہ آپ کے ساتھ برائی بھی کریں تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، اگر وہ برا کر بھی رہے ہیں تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، تو اس کو خود بخود اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، کوئی حق کام کریں گے، تو آپ کو اس کے بدلے میں برائی ملے گی۔ اور اکثر یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، اور ہمارے ساتھ بھی یہ واقعات جو ہیں وہ حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور صلے میں برائی ملتی ہے تو ہم پلٹ کے جملہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا۔ تو بھائی شیطان تو کامیاب ہو گیا، تو چاہتا یہی ہے کہ تم کسی کے ساتھ نیکی نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ تو چاہتا ہی ہے، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ خبردار، کبھی نہ گھبراؤ، نیکی کرنے سے کبھی نہ گھبراؤ، چاہے آپ کو، چاہے نہیں بلکہ یقیناً آپ کو برائی ملے گی۔ اسی لیے تو سورہ والعصر میں ارشاد ہو رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب تم کسی کے ساتھ حق بات کرو گے، اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر صبر کرنا۔ نیکی کا لازمہ یہ ہے کہ پھر آپ نے اس پر صبر کرنا ہے، آپ نیکی سے نہ ہٹے۔ صلہ رحم وہ عمل ہے کہ جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کے اندر دو بھائی تھے، ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا۔ باپ مر گیا، وراثت کی زمین چھوٹی تھی، زمین چھوڑی، کچھ زرخیز زمین تھی کھیتوں کی، تو بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم زمین آدھی آدھی بانٹ لیں، ایسا کرتے ہیں کہ دونوں مل کر جو ہے وہ اس زمین پر محنت کرتے ہیں، جو غلہ آئے گا وہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، تو ہو گیا۔ اچھا، سال بھر محنت کی، جب وہ گندم کی فصل تیار ہو گئی، گندم کی چھٹائی ہو گئی، بوریوں میں پیک ہو گیا، ادھر بڑے بھائی کا گودام ہے، ادھر چھوٹے بھائی کا گودام، آدھا اس نے اپنے گودام میں رکھ لیا، آدھا اس نے اپنے گودام میں رکھ لیا۔ کام کرتے کرتے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اب چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھیا آپ جائیے گھر اور جا کر کھانا کھا کے آ جائیں، آپ آ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، پھر یہ مال لے کر چلتے ہیں مارکیٹ بازار چلتے ہیں بیچنے کے لیے۔ بڑا بھائی گیا کھانا کھانے کے لیے گھر میں۔ چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میرا تو نہ شادی بیاہ ہوا نہ بال بچے، میں تو اکیلا آدمی ہوں، میری تو گزری جاتی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ جو میرا بڑا بھائی ہے یہ ماشاءاللہ اہل و عیال والا ہے، آل اولاد والا ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں اپنا آدھا مال اٹھا کر خاموشی سے اس کی گودام کے اندر ڈالوں۔ دیکھیے نیکی کرنا کمال ہے، مگر کمال نیکی یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اسے خبر نہ ہو، ہے نا۔ اور یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر اس ہاتھ سے نیکی کر رہے ہو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ تم نے کس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی تو گیا کھانا کھانے، اسے کیا پتا، یہ بیچارہ بیوی بچوں والا، میں تو اکیلا، میری تو گزری جائے گی، اس کو پریشانی ہے، اپنا آدھا مال کیوں نہ میں اس کے گودام میں ڈال دوں، پتہ بھی نہیں چلے گا، احسان بھی نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ بھلائی بھی ہو جائے گی۔ اب وہ بڑا بھائی کھانا کھا کے آیا، اب اس نے کہا کہ بیٹا جاؤ تم بھی کھانا کھا کر آ جاؤ، بھابھی انتظار کر رہی ہے۔
اب یہ چلا گیا، اب یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، چھوٹا بھائی کھانا کھانے گیا، اب بڑا بھائی سوچ رہا ہے کہ بھئی ہماری تو شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد عطا کر دی، بیوی بچے ہیں، اور جیسے تیسے ہمارا الحمدللہ گزارا ہو ہی جاتا ہے، یہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، اتنے پیسے نہیں کہ شادی بھی کر لے، اس کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں کہ شادی کر لے، تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ میں خاموشی سے اپنا آدھا گندم اٹھا کر اس کے گودام میں ڈال دوں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کے ساتھ بھلائی ہو جائے گی۔ اس نے آدھا گندم اٹھایا، چھوٹے بھائی کی گودام میں ڈال دیا۔ اب وہ چھوٹا بھائی آیا کہ بھائی چلے، کہ بس ٹھیک ہے، بیل گاڑی لے کر وہ سامان لوڈ کرتے ہیں۔ ایک بیل گاڑی اس نے لگائی اپنے گودام پر، ایک اس نے لگائی، گاڑیاں لوڈ ہو گئی، آگے چلی گئی، دوسری آئی دونوں بھر گئی، تیسری آئی وہ بھی بھر گئی، چوتھی آئی وہ بھی بھر گئی، 7 گاڑیاں بھر گئی۔ اب یہ گھبرا کے نکلا ادھر گودام سے چیختا ہوا، بھیا کہا کیا ہوا؟ کہا مال تو 2 گاڑی کا نہیں تھا، 7 گاڑیاں بھر چکا، گودام ابھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ ادھر سے وہ پریشان نکلا، کہا میری بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں بھی 7 گاڑیاں بھر چکا ہوں، گودام پھر بھی خالی نہیں ہوتا۔ یہ ادھر سے نکلا، بھیا 7 گاڑیاں بھر دی، 2 گاڑی کا مال نہیں تھا، 7 گاڑیاں بھر گئی، اور گودام وہیں کا وہیں ہے، وہاں مال کمی نہیں ہوتا۔ یہ ادھر سے نکلا کہ یہی کچھ میرے ساتھ ہے کہ 7 گاڑیاں بھر چکا اور گودام وہیں کا وہیں ہے۔ ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آسمان سے ندا آئی کہ جب تم بھائی ہو کر ایک دوسرے پر اتنا مہربان ہو تو میں تو تمہارا پروردگار۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔